بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے 147ویں یوم ولادت کے موقع پر ادارہ نظریہ پاکستان کے زیر اہتمام ایوان قائد اعظم جوہر ٹاؤن لاہور میں خصوصی استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کی صدارت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے متعدد ملاقاتوں کا شرف حاصل کرنے والے گولڈ میڈلسٹ کارکن تحریک پاکستان کرنل ریٹائرڈ محمد سلیم ملک نے کی۔ تقریب کے دوران بابا قوم کے یوم ولادت کی مناسبت سے کیک کاٹنے کی رسم بھی ادا کی گئی۔ اس موقع پر طلباء و طالبات، اساتذہ کرام، اہل علم و دانش سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے سینیٹر ولید اقبال نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات پر عمل پیرا ہو کر ملکی مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمانان بر صغیر کی قیادت کے لیے قائل کیا۔ بزرگ کارکن تحریک پاکستان کرنل ریٹائرڈ محمد سلیم ملک نے کہا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو کی متعصبانہ ذہنیت کو بھانپ کر دو قومی نظریہ کی بنیاد پر الگ وطن کے حصول کے لیے تاریخ ساتھ جد و جہد کی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ملت اسلامیہ کا عظیم سرمایہ، ایک اصول پسند اور جہد مسلسل پر یقین رکھنے والی شخصیت تھے۔ مولانا محمد شفیع جوش نے کہا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کشمیر سے بڑی محبت تھی اور انہوں نے کشمیر کو پاکستان کی شاہرگ قرار دیا تھا۔ دانشور اور کالم نگار قیوم نظامی نے کہا، آج کے دن ایسی ہستی پیدا ہوئی جس نے 10 کروڑ مسلمانوں کو آزادی کی نعمت دلوائی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک نامور وکیل تھے اور جب سیاست میں آئے تو بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ صفیہ اسحاق نے کہا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہندو ذہنیت کو قریب سے دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ مسلمان اور ہندو کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ خالدہ جمیل نے کہا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسلامی اصولوں پر کاربند رہنے والی عظیم شخصیت تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے والہانہ عشق تھا۔ ماہر تعلیم ڈاکٹر پروین خان نے کہا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اصول پسند، ایماندار اور جہد مسلسل پر یقین رکھنے والی شخصیت تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد لیڈر تھے جنہوں نے اپنی جان و مال پاکستان پر قربان کر دیا۔ مجاہد حسین سید نے کہا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولولہ انگیز قیادت کی بدولت مسلمانان بر صغیر متحد ہو گئے اور اپنی منزل کا تعین کر کے آزادی کی منزل پالی۔ سیکریٹری ادارہ نظریہ پاکستان ناہید عمران گل نے کہا، ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ویژن کے مطابق اس مملکت کو ایک جدید اسلامی جمہوری و فلاحی ریاست بنانے کی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ سیکریٹری ادارہ تحریک پاکستان محمد سیف اللہ چودھری نے کہا، آج اس عزم کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملکی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ آخر میں پاکستان کی ترقی و خوشحالی اور بابا قوم کی بلندی درجات کی دعا کروائی گئی۔